بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے غریب کا گھوڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ کھیل اور تعلیم بادشاہوں کے محلوں تک محدود ہوتی تھی اور وہ علم اور کھیل عام آدمی کی دسترس سے دور ہوتے تھے۔ رانیہ، ایک سوداگر کی بیٹی۔ رانیہ نے ایک سفید خچر پال رکھا تھا۔ رانیہ روز کئی میلوں تک اس خچر پر سیر کرتی۔ ایک دن اس شہر میں دوسرے ملک کی قابض افواج آ گئیں اور وہاں کی عوام پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ رانیہ کی والدہ اور اس کا خچر ان حملوں میں مارے گئے۔ رانیہ کے باپ نے وہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ رانیہ اپنی ماں اور خچر کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ ایک دن اس کا باپ سرکاری استبل سے ایک گھوڑا خرید کر لے آیا۔ وہ گھوڑا کالا اور بھدا سا تھا، مگر رانیہ کو وہ بہت پسند تھا۔ رانیہ نے اس کا نام بادل رکھا تھا۔ وہ روز بادل کے ساتھ سیر کو جاتی اور خوب مزہ کرتی۔ ایک دن وہ چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچ گئی جہاں اور بھی گھوڑے تھے۔ یہ کوئی مقابلہ تھا۔ رانیہ نے جا کر پتہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کو معلوم یہ ہوا کہ شاہی شہسواروں اور عام عوام کے شوقین افراد جو گھڑ سواری کے ماہر ہیں ان کے درمیان دوڑ ہو رہی ہے۔ رانیہ نے بھی اپنا نام جا کر لکھوا دیا۔ اب بادل اور رانیہ دوڑ میں شامل ہوں گے۔ جو بھی رانیہ کے گھوڑے کو دیکھتا وہ مذاق اڑاتا، ہنستا اور آگے چلا جاتا۔ وہاں بادشاہ کی چھوٹی بیٹی بھی مقابلے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ رانیہ کو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، اس کے گھوڑے اور اس کا مذاق اڑانے لگی۔ کہنے لگی کہ میں تو ہر سال اس مقابلے میں جیتتی ہوں، تم اس گھوڑے کے ساتھ کبھی جیت نہیں سکتی، اس لیے تم واپس چلی جاؤ۔ رانیہ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا کیونکہ گھڑ سواری تو رانیہ کا بھی شوق تھا اور وہ بھی خوب اچھے طریقے سے گھوڑا دوڑا سکتی تھی۔ جیت ہار کا اس کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ خیر، مقابلہ شروع ہوا۔ رانیہ نے جب بادل کو بھگانا شروع کیا تو جلد ہی شہزادی کے گھوڑے کو پیچھے چھوڑ آئی۔ اب شہزادی کو اپنی بےزتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا گھوڑا تیز کیا اور رانیہ تک پہنچی۔ اس نے رانیہ کے گھوڑے کی ٹانگ پر خنجر سے وار کر دیا۔ گھوڑا زخمی ہو گیا اور رانیہ کو مقابلہ چھوڑنا پڑا۔ یوں شہزادی نے مقابلہ جیت لیا اور آ کر اس نے رانیہ کو کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں جیت جاتی ہوں ہر سال، اور آج بھی میری ہی جیت ہوئی۔ رانیہ گو کہ بہت دکھی تھی کیونکہ اس کا بادل زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس نے شہزادی کو بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ گو کہ میرا گھوڑا اول نمبر پر نہیں آیا، لیکن یہ ان تمام گھوڑوں سے بہتر ہے جو کھونٹوں پر بندھے رہتے ہیں۔ جیتنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم مقابلے میں جائیں۔ اور ہاں شہزادی، تم آج تک جیتتی آ رہی تھی کیونکہ تم کئی سالوں سے کھیل رہی تھی، اور یہ میرا آغاز ہے، اور تم خوب جانتی ہو کہ میرا یہ آغاز، میری یہ شروعات اتنی بری نہیں ہوئی۔ رانیہ دلیر بھی تھی اور ہمت والی بھی۔ اس نے اپنے بادل کا علاج کروایا
और बाकायदा मुकाबले की मशक शुरू कर दी। पूरा साल वो मीलों दूर तक घोड़सवारी करती और अब उसने कई फरलांग तक छलांग लगाने की भी मशक कर ली थी। अब फिर मुकाबले का दिन आया। रानिया के साथ अब घोड़ा, उसका प्यारा बादल मुकाबले के मैदान में पहुंचा। शहजादी उसको तंजिया अंदाज से देखकर हंसते हुए चली गई। रानिया ने हिम्मत और हौसले को इकट्ठा किया और अपने घोड़े बादल को प्यार करके मैदान में चल पड़ी। मुकाबला शुरू हुआ। शुरू में रानिया ने अपने घोड़े को आगे नहीं बढ़ाया। जब 2 चक्कर मुकम्मल हुए तो रानिया ने अचानक से बादल को तेज भगाना शुरू कर दिया और सबसे आगे पहुंच गई। लेकिन शहजादी ने रानिया के लिए जाल बुन रखा था। शहजादी के कारिंदों ने रानिया को गिराने के लिए रास्ते पर रस्सी बांध रखी थी। एक लंबी छलांग से रानिया ने वहां से बचकर अपने आप को निकाल लिया और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब रानिया जीत गई और शहजादी हार गई। शहजादी रानिया के पास आई और बोली, इतना इतराओ नहीं, जीत जाने से तुम शहजादी का मुकाबला नहीं कर सकती। रानिया बोली कि मैं तुम्हारा मुकाबला करने नहीं आई, बल्कि खुद को पिछले साल से बेहतर बनाने के लिए इस मुकाबले में आई हूँ। असल मुकाबला मेरा खुद से है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी कामयाबी के लिए कितनी कीमत अदा कर सकती हूँ। बेशक जनाबे वाला, जीत उन्हीं की होती है जो हार की तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी जीत के लिए कोशिश करके कीमत अदा करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। शुक्रिया।